اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، جس کا مطلب کہ یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ یعنی مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کے بعد آپ نے اس وقت موجود تقریباً سبھی بادشاہتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، مگر ان میں کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں؟ اور اگر پہنچا ہے تو کب اور کس طرح سے؟ اور یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام آخر کیسے آیا، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال کی ٹائم لائن اور اسلامی تاریخ کو مختصر طور پر جاننا پڑے گا، اور اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ کے اندر سمجھا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہندوستان کی سرزمین سے پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں اس وقت ہندوستان کے علاقے سری لنکا کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے اتارا گیا، مگر امت مسلمہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کے بعد ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 571 کے اندر ہوئی، جبکہ اس کے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 610 کے اندر۔ 622 تک یعنی تقریباً 12 سے 13 سال تک آپ نے مکہ کے اندر دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں اپنی وفات تک یعنی 632 تک آپ نے پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو غالب کر دیا۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو مکہ یا جزیرہ عرب جزیرہ ہند سے یعنی ہندوستان کی سرزمین سے اس طرف موجود ہے۔ اس جزیرۃ الہند کے اندر آج کے دور کے ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ جزیرۃ الہند کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسالہ جات بہت ہی اچھی کوالٹی کے اور بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی تجارت جس راستے سے ہوا کرتی تھی وہ عرب جزیرے کے درمیان کے اندر پڑتا تھا، یعنی ہندوستان کے لوگ یہ تجارتی سامان لے کر عرب سرزمین سے ہوتے ہوئے میڈیٹرین سی پر موجود جہازوں پر لاد کر اسے یورپ کے ملکوں تک پہنچایا کرتے۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھی ہندوستان سے سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے۔ عرب کے یہ تاجر عربین سی سے ہوتے ہوئے آج ہندوستان کا جو علاقہ سمندر سے ملتا ہے، یعنی کیرلا سے لے کر گجرات تک، جہاں جہاں بھی پورٹس موجود ہیں وہاں پر عرب تاجر اپنا سامان لے کر جایا کرتے۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا، یہ اعلی اخلاق اور نسل پرستی سے باہر نکل کر ایک مہذب قوم کے اندر بدلنے لگے، لہٰذا یہ عرب تاجر جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام لے کر بھی یہاں پر آتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کئی نسلوں کے اندر اور کئی طبقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، مثلاً برہمن، شتری اور شودر وغیرہ۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن تھی